جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ربیع الاول شریف کے خصوصی ایام میں یہ بہترین ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں جس کا نام ہے جشن آمد رسول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین جل وعلا کی اس نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہ آخری رسول ہیں، یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی شریعت آنے والی ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ رب العالمین نے رسالت کا جو باب تھا، جو سلسلہ تھا، وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر پھر اسے بند فرما دیا ہے۔ اب کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ جشن آمد رسول کے عنوان سے یہ ٹرانسمیشن مدنی چینل آپ تک پہنچا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ذکر خیر ہوگا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر اوصاف بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً بیان ہوتے رہیں گے، ہم سنتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت جو اسکرین پر ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، ایک ریکویسٹ آپ سے یہ بھی کرنی ہے کہ آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، کیوں نہ اس کام میں اوروں کو بھی شریک کیا جائے۔ جی ہاں، اوروں کو بھی یہ دعوت دیجئے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے مدنی چینل کی ٹرانسمیشن دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ فضائل و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سننے کو ملیں گے۔ سیرت مصطفیٰ کے مختلف عنوان زیر بحث رہیں گے، اور ان سے انشاءاللہ ہم نور اور روشنی حاصل کرتے رہیں گے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے اپنے سینوں کو مزید بھرتے رہیں گے۔ آئیے ابتدا میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پڑھنے کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ چنانچہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے وصول برکت کے لیے، نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ابتدا میں رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، میں بیزار ہوں تمہارے معبودوں سے، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوا اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کہ ضرور وہ بہت جلد مجھے راہ دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسے اپنی نسل میں باقی کلام رکھا کہ کہیں وہ باز آئیں۔
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیا کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف بتانے والا رسول تشریف لایا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب ان کے پاس حق آیا بولے یہ جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور بولے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر. اهم يقسمون رحمت ربك. کیا تمہارے رب کی رحمت وہ بانٹتے ہیں؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ہم نے ان میں ان کی زیست یعنی زندگی گزارنے کا سامان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور ان میں ایک دوسرے پر درجوں بلندی دی کہ ان میں ایک دوسرے کی ہنسی بنائے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور تمہارے رب کی رحمت ان کی جمع جتھا سے بہتر. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک دین پر ہو جائیں تو ہم ضرور رحمان کے منکروں کے لیے چاندی کی چھتیں اور سیڑھیاں بناتے جن پر چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. اور ان کے گھروں کے لیے چاندی کے دروازے اور چاندی کے تخت جن پر تکیہ لگاتے. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور طرح طرح کی آرائش اور یہ جو کچھ ہے جیتی دنیا ہی کا اسباب ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہمارا ذہن بھی پاکیزہ اور منور ہو جائے قرآن مجید کی تعلیمات کے انوار پا کر. مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن ہم تک پہنچایا ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، اور جو اس کے جزئیات ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو خوب مضبوطی سے تھام لیں، جس کی نصیحت اور وصیت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں فرما کر گئے ہیں. یہ کیا کہتا ہے، کن مضامین کو بیان کرتا ہے، اس کا طرز استدلال کیا ہے، یہ پچھلی لوگوں کے حالات اور ان کے واقعات کیوں بیان فرماتا ہے، اس امت کے لیے کن باتوں کی ترغیبیں ہیں اور کن چیزوں سے اس امت والوں کو رکنے کی تلقین کی جاتی ہے یا رکنے کا حکم دیا جاتا ہے. ہم سب جب قرآن مجید کو پڑھنے والے بنیں گے اور اس کو سمجھنے والے بنیں گے تو یہ ساری چیزیں جان بھی سکیں گے اور انشاءاللہ عمل کی طرف بھی آ سکیں گے. میلاد کا مہینہ ہے، آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں.
کیا ہی اچھا ہو کہ ساتھ ساتھ یہ بھی نیتیں کرتے چلے جائیں ہم کہ ہم مقصد آمد رسول کو سمجھیں گے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کتاب رب العالمین جل وعلا کے پاس سے ہماری ہدایت کے لیے لے کر آئے، اسے بھی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے چلے جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آئیے سلسلے میں ایک کلام شامل کرتے ہیں اور سبتر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ کون سے کلام سنا رہے ہیں جناب؟ مولانا جمیل الرحمن قادری صاحب کا کلام۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک پل میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں، ہوا ایک پل میں عود و شمس قدرت اس کو کہتے ہیں، قمر کے دو کیے انگلی سے طاقت اس کو کہتے ہیں، جو دیکھیں حضرت یوسف جمال سید عالم، جو دیکھیں حضرت یوسف جمال سید عالم، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، تو فرمائے قسم حق کی ملاحت اس کو کہتے ہیں، بنایا ان کو مختار دو عالم ان کے مولا نے، بنایا ان کو مختار دو عالم ان کے مولا نے، خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں، خلافت ایسی ہوتی ہے نیابت اس کو کہتے ہیں، لگایا گایا سرمائے مذہب حق نے ان کی آنکھوں میں، لگایا سرمائے
بصارت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے ہر چیز کے ناظر، بصارت اس کو کہتے ہیں، بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیرے غلاموں کو، بلا سے پہلے آتی ہے مدد تیرے غلاموں کو، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں، تیرے صدقے عرب والے اعانت اس کو کہتے ہیں، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے، لگا کر پشت پر مہر نبوت حق تعالی نے، انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں، انہیں آخر میں بھیجا، خاتمیت اس کو کہتے ہیں، نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، واللہ نہیں ہے اور نہ ہوگا، واللہ نہیں ہے اور نہ ہوگا، نانا نہیں ہے اور نہ ہوگا بعد آقا کے نبی کوئی، وہ ہے شاہ رسل ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاہ رسل ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاہ رسل ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں، جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاہ رسل ختم نبوت اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شاہ رسل ختم نبوت اس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، رب العالمین نے کیا مرتبہ ان کو عطا فرمایا ہے، اور ان کے صدقے میں ان کے غلاموں کو بھی بڑے اعزازات سے رب العالمین جل وعلا نے نوازا ہے، اور غلام جس کو سمجھے۔ آپ یہ دیکھیے ذرا حضور مدعو الحبیب کیا کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں یاد رکھنا نام اس عاصی کا محشر میں۔ اس کو ایک جگہ کسی شاعر نے کہا کہ ان کے در کے گدا، گدا تو گدا ہوتا ہے، پھر وہ تو عاجزی مسکینی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ الگ ہی ہے، ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا، اللہ اکبر، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں یہ سر پہ تاج انا ہے۔ ہماری میں بھی جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگے رہنے سے ہے، اور یہ وہ ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ،
ہیں فقیر لیکن پہچان ایسی نمایاں ہے کہ الحمدللہ اس پر ہم فخر کرتے ہیں. فرشتوں یاد رکھنا نام اس آسی کا محشر میں جمیل قادری سب اہل سنت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. گدائی مصطفیٰ بھی خصوصیت والی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت امت کو حاصل ہے یہ خصوصیت والی ہے, اور یہ خصوصیت کا ایک سبب بھی ہے گا ماشاءاللہ. یہ گدائی بڑی مستند ہے, اللہ میرے سر پر ہے تاج بلالی. کیا زبردست شان ہے. اور اس عنوان پر ہی اگر گفتگو کو دیکھا جائے تو الحمدللہ غلاموں نے اپنے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو کس ناز اور کس انداز سے لیا ہے, اور لینا بھی چاہیے, کیونکہ رب العالمین جل وعلا کہ یہ محبوب ہے اور زاہد ان کا میں گنہگار, وہ میرے شافع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے, تو سمجھا کیا ہے. ہمیں یہ بڑی نسبت ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, اور رب العالمین جل وعلا نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا ہے کہ جس میں آنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے بھی اللہ کی بارگاہ میں خواہش کو ظاہر کیا, اور رب العالمین نے بن مانگے یہ اعزاز ہمیں عطا فرما دیا ہے. تو بہت بڑا شرف ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے جو رب العالمین نے عطا فرمائی ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل مدنی چینل کے ناظرین جو نبی پاک علیہ السلام نے انا کہہ کر بیان فرمائے کہ میں یہ ہوں, میں یوں ہوں, اور مجھے رب العالمین نے یہ عطا فرمایا. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے انا خاتم النبی, میں وہ ہوں کہ نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں. میں چاہوں گا ختم نبوت کے حوالے سے عدنان بھائی گفتگو کچھ ارشاد فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا, اللہ کا آخری نبی ہونا, یہ اتنا صاف واضح بے غبار عقیدہ ہے کہ انسان تو انسان, جانور بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرنے والے ہیں. کیا بات. جانوروں تک کو پتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں, اور جانوروں میں بھی معروف بھی اور غیر معروف بھی سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی مانتے ہیں. یعنی یہ اس قدر واضح عقیدہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کا انکار کرے, حیرت ہوتی ہے اس کے انسان ہونے پر کہ جانور نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مانے, اور انسان ہونے کا دعوے داری ہے, ظاہر سی بات ہے, عقل کا اندھا ایسا شخص, اور وہ نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کرے. نبی پاک علیہ السلام کا جو دراز گوشت تھا یعفور, اس نے بھی جب حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تھی پہلی بار, تو اس نے یہی کہا تھا کہ آپ نبیوں میں سب سے آخری ہیں. اللہ تو وہ ایک طویل واقعہ ہے, لیکن مقصود جو ہے نا وہ صرف اتنی بات کرنا ہے کہ وہ دراز گوشت جو تھا وہ بھی جانتا تھا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اور اسی طرح ایک بار جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک عربی دیہاتی آدمی تھا, وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ جو میرے پاس گوہ ہے نا, گوہ, یہ جب تک آپ کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دے دیتی, میں اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا. اب یہ سانپ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک جانور ہے, بہت لمبا جو ہے وہ ہوتا ہے, اور پہلے یہ اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ جو ڈاکو تھے, مختلف طرح کے جو ڈاکے ڈالنے والے لوگ, وہ اس کو ڈاکے میں استعمال کیا کرتے تھے. اس کی گرفت بڑی مضبوط ہوتی ہے, جہاں یہ اپنے پنجوں کے ساتھ جم جائے تو پھر یوں کہہ لیں کہ اس کو آدمی اگر پکڑ کے کھینچتا رہے تب بھی یہ اس کی پنجوں کی گرفت جو ہے نا وہ کمزور نہیں پڑتی. تو یہ گوہ لے کر وہ آ گیا اور نبی پاک علیہ السلام سے کہنے لگا کہ جب تک یہ آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دے گی تو میں اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس نے ڈال دیا اس کو. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکارا. تو جب سرکار علیہ السلام نے اس کو پکارا نا, تو اس نے بلند آواز سے, اتنی بلند آواز سے کہ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ مردوان جو بیٹھے تھے اس نے سنا, وہ کہہ رہی تھی لبیک و سعدیک, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا
فرمایا تیرا معبود کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں میں ہے، اللہ، جس کی سلطنت، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، واہ واہ، اور جنت جس کی رحمت کا مظہر ہے، دوزخ جس کے عذاب کا مظہر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا گوہ نے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو جہانوں کے رب کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں آپ۔ نبی پاک آپ دیکھیں کیسی اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک وصف ہے، صفت ہے اور پہچان ذکر کی کہ یہ اتنا مبارک وصف ہے، اتنا صاف واضح اور مشہور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے کہ گو حضور کا جو تعارف بیان کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نے جیسے یہ کہا نا، ادھر وہ عربی جو تھا نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے، اور پھر ساتھ میں گوہ نے اور بھی کلام کیا، حالانکہ اس سے پوچھا یہ تھا کہ میں کون ہوں، لیکن اس نے ساتھ میں جب بزرگوں کی بارگاہ میں اس طرح کا موقع ملے تو ہم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر مطلب جو اس طرح کا ایک پورا مضمون ہے کہ جب اس طرح کا موقع ملے تو پھر کلام زیادہ کرنے کا جو ہے نا وہ جی چاہتا ہے، تو ایسے ہی ہوا۔ اس گوہ نے کہا قد افلح من صدق، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من کذبک، اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہوا، اور حضور کے دو صحابہ نے پہلے بیان کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب وہ جو بندہ تھا نا وہ مسلمان ہو گیا، تو اب حضور کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا نا تو انسانوں میں سب سے ناپسندیدہ آپ تھے میرے نزدیک، لیکن اب میرے ماں باپ سے بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں، مجھے ماں باپ اتنے پیارے نہیں جتنے آپ پیارے ہیں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اس نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے ایسے دین کی ہدایت عطا فرمائی جو ہمیشہ غالب رہنے والا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا یہ وہ وصف ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے کچھ صورتیں سکھائی انہیں، وہ سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا فصیح و بلیغ کلام کبھی زندگی میں سنا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا آخری نبی ہونا یہ وہ صاف واضح عقیدہ ہے کہ جانور بھی نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سبحان تو اللہ، مسلمان اور بندہ مومن تو بدرجہ اولا اس بات کا حقدار ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتیں ہو رہی ہیں اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت پر الحمدللہ ہم نے ابتدا میں گفتگو کی ہے۔ کچھ مہروز بھائی سے بھی اس حوالے سے کمنٹ لیتے ہیں، کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے اور عاشقان رسول میں یہ ذوق یہ شوق ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں جو جہاں ہفتہ وار اجتماع نہیں بھی ہوتا، جیسے دعوت اسلامی کا الحمدللہ ایک طریقہ کار ہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے جو ہے گھروں میں اجتماعات ہوتے ہیں اور اس کا پورا ایک تنظیمی نظام موجود ہے، تو وہاں شرکت کی جاتی ہے۔ اسلامی بہنیں گھروں میں شرکت کرتی ہیں، اسلامی بھائیوں کے جس طرح ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں وہ مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ وقتاً فوقتاً ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، تو ان کا بھی یوں ایک سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن جہاں ہفتہ وار سلسلہ نہیں بھی ہے وہاں پر بھی مسلمانوں میں ایک ذہن ہوتا ہے کہ میلاد کا مہینہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہونی چاہیے، گھر میں میلاد کی برکت ہونی چاہیے، تو لوگ اپنے گھروں میں محفلیں بھی سجاتے ہیں۔ محضور کیا ہی اچھا ہو کہ ختم نبوت کے عنوان پر بھی گھروں میں محفلیں ہوں اور اس عقیدے کو بچوں تک اتارا جائے، ہمارے گھر کے دیگر افراد تک یہ بات ایسی پہنچ جائے جیسے امیر علیہ سنت نے نعرہ ہی نہیں عطا فرمایا کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ اب یہ اتنا مقبول ہوا کہ اب زبان زد عام اس کو کہا جا سکتا ہے۔ کس انداز سے محفل ختم نبوت یا محفل میلاد اور عقیدہ ختم نبوت کو آپ بیان کریں گے؟ الحمدللہ خالد، جیسے آپ نے فرمایا نا محفل میلاد سے آپ اس کو لنک کر رہے ہیں، تو محفل میلاد کے جو اوصاف ہیں اس میں بڑا بنیادی وصف جو ہے کہ محفل میلاد کہتے ہیں، کسے میلاد تو اگرچہ پیدائش کو کہتے ہیں جی جی، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جاتے رہتے ہیں اور ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ جس چیز کو ہم محفل میلاد کہتے ہیں دراصل وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
محفل ہے. ہاں اس کے مقاصد میں ایک بڑی مقصد جو ہے وہ شکرانہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں رب کریم نے ہمیں کیا اور ہمیں سرکار عطا فرمائے. تو اس کا شکرانہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ان کے آنے کی خوشی میں ہم میلاد مناتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو صحابہ کرام عالم رضوان اور خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کی خوشی میں اعمال بجا لاتے رہے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کائنات ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی لمحے غافل نہیں رہی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہا. جہاں تک بات ہے ختم نبوت کی، تو محفل میلاد کیونکہ ذکر مصطفیٰ کا نام ہے، تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے لیے بشارتیں اور پھر آپ کی تشریف آوری پہ جو واقعات رونما ہوئے، جو برکات اور جو فضائل حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر افراد نے دیکھے، ان کا بیان، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کا بیان، یہ سب چیزیں محفل میلاد میں جاری و ساری ہیں. اور آپ کی جو بات ہے کہ جیسے کہ امیر اہل سنت اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، عافیت میں رکھے اور طاقت اور نصرت عطا فرمائے امیر اہل سنت کو، کہ ان کے دم سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے ایمان کو سلامتی نصیب ہوئی، استقامت نصیب ہوئی. تو اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامتی، عافیت والی عمر خضری نصیب فرمائے. ان ساری چیزوں کا بیان جو ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے. بعض اوقات یوں ہوتا ہے خالد بھائی کہ محفل میلاد میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم خود بھی جاتے ہیں، اللہ کی رحمت دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ شرکت کرنے یوں بھی جاتے ہیں کہ سامع کی حیثیت سے، اور یوں بھی شرکت کرنے جاتے ہیں کہ مبلغ کی حیثیت سے. تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یار یہ بیان، یہ گفتگو، یہ حدیث، یہ آیت، یہ واقعہ تو پہلے بھی سنایا تھا، کہ اب دوبارہ یہی سنائیں. تو آپ جب محفل میلاد پہ، بلکہ بالخصوص میلاد نامے جب آپ پڑھیں گے نا، اور علماء عرب و عجم کے معمولات دیکھیں گے، مشائخ صوفیہ کے معمولات دیکھیں گے، تو وہ بالخصوص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی شب، اس میں آپ دیکھیں گے جب میلاد نامے آپ پڑھیں گے، مشائخ کا معمول دیکھیں گے، صوفیہ کا معمول دیکھیں گے، بڑے بڑے ائمہ کا جب آپ معمول دیکھیں گے، وہ یہ ہوگا کہ شب میلاد خاص میلاد کے واقعات، خاص میلاد کے واقعات کی تکرار ہوتی ہے. اور بعض محافل تو آپ کتب تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا، علماء کی جب سیرت اٹھا کے دیکھیں، ظاہر سی بات ان کی زندگی کارنامے لکھے، جس نے حضور کا ذکر کیا وہ خود روشن ہو گیا الحمدللہ. تو علماء کا جب آپ پڑھیں گے تو خاص میلاد کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ جو تکرار ہے نا، بعض اوقات ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہم ڈیڑھ ہوشیار بن رہے ہوتے ہیں کہ جی نئی بات لاؤ. تو نئی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور کا ذکر خیر ایسا ہے، اس کی تکرار ہوتی رہے، بار بار سنتے رہیں، ان سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل قرار پاتے ہیں. صحابہ کرام عالم رضوان کو اگر دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت یاد آ رہی ہے. امام حسن کون ہے بھائی؟ حضور کے نواسے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، ہے نا، اور امت کے تو پھر پیشوا ہیں، سردار ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجھے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نقشہ بیان کیجیے، حضور تھے کیسے. اب جب آپ یہ پڑھتے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، جنہوں نے دوش مصطفیٰ پہ سواری کی ہے، جنہوں نے گود مصطفیٰ میں قرار پایا، جنہوں کو گھٹی ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بھائی پھر وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انہیں نہیں پتا ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں میرے ابو کا نقشہ بیان کریں، تو آپ کہیں گے یار میرے بھائی میرے سے زیادہ تو آپ جانتے ہوگے، ہے نا، ابو آپ کے میرے تھوڑی ہیں، آپ جانتے ہوگے. تو آپ دیکھیں امام حسن رضی اللہ عنہ نواسے بھی تو ہیں نا، امتی بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، تو ان کو نقشہ نہیں پتا ہوگا. بھئی تھے چھوٹے بچے تھے، لیکن بچے بھولتے تھوڑی ہیں، اور پھر ایسے بچے جو حسن کہلائیں وہ کہاں سے بھولیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جلیلہ کو آپ جتنی بار سنیں نا لطف آتا ہے. اور عشق کی لذت، عشق کے مدارج یہ ہیں کہ جب حضور کی بات ہو نا تو وہ پرانی ہوتی نہیں ہے، وہ نئی نئی ہی ہوتی ہے. خود ہمارا اپنا بھی معمول ہے کہ سیرت کی کتابیں، کئی کتابیں عدنان بھائی ایسی ہیں کہ جو ہم نے زمانے طالب علمی میں پڑھی تھی، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے پڑھی تھی. اچھا سیرت کی کتاب ہے تو وہ کوئی بھی لکھے، اس میں سیرت ہی بیان کی جائے گی، کسی بھی انداز سے کرے اس میں بیان تو وہ سیرت ہی کرے گا. یعنی حضور کی پیدائش کو بیان کر رہا ہے تو وہ حضور کی پیدائش کے واقعات ہی ہر سیرت کی کتاب میں ملیں گے. ختم نبوت کو بیان کر رہے ہیں تو ختم نبوت کی احادیث اور آیات اور اس سے ریلیٹڈ جو مواد ہوگا وہی آپ کو ملے گا. لیکن آپ پڑھ چکے ہیں، 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، 40 سال سے پڑھ رہے ہیں، علماء کو ہم دیکھتے ہیں وہ ابھی بھی سیرت پڑھ رہے ہیں. جی کیا ہوتا ہے کہ
حضور کی سیرت تر و تازہ ہے، سبحان یہ باسی نہیں ہوتی، ہائے ہائے، یہ کوئی روٹی نہیں ہے، کھجور نہیں ہے کہ باسی ہو جائے گی، یہ حضور کی سیرت ہے۔ تو حضور کی سیرت آپ جتنی بار پڑھیں گے اتنا لطف آئے گا۔ کل آپ کے پروگرام واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جو یوں سمجھیں کہ مسلمان بچوں کی گھٹی میں ہی ملے ہوتے ہیں، ارے بھائی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، آپ کوئی واقعہ شروع کرتے ہیں، جی یعنی کوئی موضوع لیتے ہیں آپ، تو دل کر رہا ہوتا ہے یار وہ والا واقعہ بھی لائیں نا۔ کئی مرتبہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں بھی دیگر سلسلوں میں بھی مبلغین جب بات کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی ہمیں ملتا ہے حضرت آپ نے وہ گفتگو کی لیکن وہ والا واقعہ بھی بیان کرتے نا، تو مزہ آ جاتا۔ بھائی وہ والا واقعہ جب تمہیں پتہ ہی ہے تو پھر مزہ کیسے آتا؟ لطف یہ ہے نا، دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک کمال یہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی چیز پسند ہو، کوئی شے، کوئی فرد، کوئی مقام پسند ہو، کسی سے عشق ہو، کسی سے پیار ہو، کسی سے تعلق ہو، تو اسے آپ چھپا کے رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے، شیئر کرنا نہیں چاہتے آپ کہ نہیں یار یہ شیئر نہیں کروں گا معذرت بھائی، اس کو میں چھپا کے رکھوں گا۔ لیکن حضور کا عشق ایسا ہے، حضور سے تعلق ایسا ہے کہ یہ جب شیئر ہوتا ہے نا تو بڑھتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں بیان کی نا کہ یہ شیئر کرنے سے بڑھتی ہیں، لیکن ہر چیز کے شیئر کرنے سے بہرحال خوشی نہیں ہوتی، لیکن حضور کا تعلق ایسا ہے، حضور کی محبت ایسی ہے، آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ارے طارق بھائی بھی محبت کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ اب آپ کو طارق بھائی سے بھی محبت ہو جائے گی، عدنان بھائی بھی محبت کرتے ہیں، عدنان بھائی سے بھی محبت ہو جائے گی، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی شخص پتہ چلتا چلا جائے گا کہ حضور کے غلاموں میں شامل ہے تو آپ کو وہ پیارا لگنے لگ جائے گا۔ کل میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام پڑھ رہا تھا، آپ کا سلسلہ بھی دیکھ رہا تھا اور کلام بھی پڑھ رہا تھا، وہ ہے نا نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، تو کیا عمدہ کلام لکھا ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں حضور کے ذکر کی برکت یہ ہے، حضور کی ذات تو چمکی چمکی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ حضور کی ذات تو ہے ہی چمکی، لیکن جو حضور سے وابستہ ہو گیا نا، ان کا نام لیوا ہو گیا، ان کی غلامی میں آ گیا، وہ بھی چمک گیا۔ آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو وصف قرآن نے بیان کیا، ارشاد فرمایا سراجم منیرا، سبحان اللہ سبحان خود بھی چمکتے ہوئے ہیں، یہ سراج ہیں اور منیرا ہے، جو ان کے دائرے میں آ جاتا ہے اس کو بھی روشن فرما دیتے۔ مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک نقطہ بیان کیا، بڑا پیارا نقطہ ہے، اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو اللہ تعالی نے کسی ایسے شخص، کسی ایسے مقام اور کسی ایسے وصف سے نہیں ملایا کہ لوگ کہتے فلاں کی وجہ سے حضور چمکے، نہ خاندان بادشاہوں کا دیا، نہ مقام مشہور دیا، یعنی مکہ شریف جو ہے یوں تو مشہور تھا لیکن اس کی کوئی کمرشلی، اکنومیکلی یا یوں کہہ لیجئے معاشرتی اہمیت کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو مکہ شریف دیا، دن بھی پیر کا دیا ولادت کا۔ تو حضور کو جتنی چیزیں دی نا وہ غیر معروف دی، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضور ان کی وجہ سے چمکے، بلکہ جو بھی دیکھے وہ پکار اٹھے کہ مصطفیٰ کے آنے ہی سے ساری بہار آئی ہے اور مصطفیٰ کی چمک سے سب نے چمک پائی ہے۔ والدین مصطفیٰ کو دیکھ لیجئے، لوگوں کا تعارف یہ ہوتا ہے، جیسے میرا، آپ کا، عدنان بھائی کا یا ہم سب کا، کسی کا بھی تعارف کیا ہوگا، بھائی یہ فلاں کے مرید ہیں، فلاں سے وابستہ ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں خاندان سے، ہمارا تعارف یہ ہوگا۔ لیکن حضور کا تعارف کیا ہے، حضور کے والدین کا تعارف کیا ہے کہ یہ والدین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے تو بیان کیا نا کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو قربانی کا ہم واقعہ بیان کرتے ہیں، تو وہاں پہ ایک نقطہ علماء نے بیان کیا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ جب چھری پھیری گئی اور وہ چھری نہیں چلی تو اس کی وجہ نور مصطفیٰ تھا، کیونکہ آپ کی صلب میں نور مصطفیٰ جلوہ فگن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے نا، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، تو اس میں بات ہوئی کہ اسحاق علیہ السلام تھے وہ یا اسماعیل علیہ السلام تھے، تو علماء نے بیان کیا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ کیوں اسماعیل علیہ السلام تھے کہ ان پہ جو چھری نہیں چلی، آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیے، تاریخ انبیاء اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جس سنہری کڑی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہیں، علماء نے اس کڑی کو ملنے والی تمام تر برکتیں جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہیں کہ حضور کے نور کی برکت سے ایسا ایسا ہوا۔ تو حضور جہاں رہے خود تو چمکتے ہی تھے، دوسروں کو بھی چمکاتے تھے۔ ختم نبوت کی آپ نے بات کی تھی، جو چیز بیان نہ کی جائے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نا آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، تو پھر وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ رہ جاتی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ہم مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام میں بھی چوز اینڈ پک کے جو ہے نا قائل ہو گئے
جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں اپنا لوں گا، اور جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی اسے چھوڑ دوں گا یا اس کا تذکرہ ویسے نہیں کروں گا۔ حالانکہ دین اسلام میں ایسی چوز اینڈ پک نہیں ہے، بلکہ جو دین اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات ہیں اس سے وابستگی ہماری بھی ضروری ہے، اور ایمان کی سلامتی کے لیے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالد بھائی، میں ایک بات کہتا ہوں کہ کل آپ سے تذکرہ سنا، ایک نام سنا، حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، تو میں سوال کیا، اور میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ آپ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانتے ہیں، یا اس کو میں یوں کہوں کہ آپ کبشہ کو جانتے ہیں، تو میرا گمان ہے، اور یہ بہت زیادہ حسن ظن رکھ کر ہے کہ 99.99 افراد کہیں گے نہیں، ہم نہیں جانتے، بلکہ تو ہم نام ہی پہلی بار سن رہے ہیں۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص گزرے ہیں تاریخ میں جن کا نام ہے عمر فاروق اعظم، تو آپ ان کو جانتے ہیں؟ میرا گمان ہے مسلمانوں کی اکثریت جو ہوگی، بہت بڑی اکثریت، وہ کہے گی جی بالکل جانتے ہیں، صحابی رسول ہیں، خلیفہ مسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، انہیں جانتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں میں اگر غور کریں نا خالد بھائی، تو جو چیز وجہ ہے جاننے اور نہ جاننے کی ہیں تو دونوں صحابیوں کے گروہ سے، صحابہ کے گروہ سے۔ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابیہ ہیں، اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں۔ اب ایک کو آپ جانتے ہیں، ایک کو نہیں جانتے ہیں، دونوں قطعی جنتی۔ صحیح۔ تو جن کو جانتے ہیں ان کو کیوں جانتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتے ان کو کیوں نہیں جانتے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جس صحابی یا صحابیہ کا ذکر کثرت کے ساتھ ہوتا ہے آپ اسے زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جن کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے یا اس طریقے سے نہیں ہوتا تو آپ ان کو نہیں جانتے۔ تو ایسے ہی عقائد و نظریات بھی ہیں، اگر آپ ان کا ذکر خیر کرتے رہیں گے، ان کو دہراتے رہیں گے، ان کی تکرار کرتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کو بھی وہ چیزیں اہم لگیں گی، اور اگر آپ اس کی تکرار روک دیں گے، آپ اس کا ذکر روک دیں گے، تو پھر آنے والی نسلوں کو بھی وہ اہم نہیں لگیں گی۔ تو میلاد مصطفیٰ کی جو محافل ہیں، وہاں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت بیان کی جائے، تو ضروری ہے کہ دین اسلام کے وہ عقائد و نظریات جو بڑی بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اسے بہت اچھے اسلوب میں بیان کیا جائے۔ اور قربان جائیے امیر اہل سنت کی حکمت کے کہ نعروں کی صورت میں عطا فرما دیے، نعرے یاد بھی رہتے ہیں، وہ بار بار لگتے بھی رہتے ہیں، اور وہ دل میں قرار بھی پکڑ جاتے ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی ہے کہ نعرے بھی پھر وہی استعمال کیے جائیں اور وہی لیے جائیں جو علماء اور مشائخ کی طرف سے آئیں، جیسے کہ یہ نعرے امیر اہل سنت کی طرف سے سبحان آئیں۔ اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو جانیں بھی، اور اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اور جس طرح سے مہروز بھائی نے ذہن دیا اور یہ بات کی کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے بھی ہوں، اور عقائد کے حوالے سے بھی جو ضروری باتیں ہیں ان کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کے ہم تذکرے چھوڑتے ہیں تو پھر تبدیلی کیسی عجیب و غریب آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو یوں سمجھیں کہ 90s کے ہیں، یعنی 90s کی دہائی میں پیدا ہوئے یا اسے قریب یہ جو قریب، بزرگ افراد ہیں جی ٹھیک ہے، تو ان میں دیکھیں کہ ہم اپنے دادا دادی نانا نانی ان کو یاد کرتے ہیں، جن کے سلامت ہیں، اللہ کریم انہیں سلامتی عطا فرمائے، عمر دراز بالخیر دے اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں بھری عطا کرے۔ لیکن جن کا انتقال ہوگا کبھی ان کو یاد کرتے ہیں تو سوچتے ہیں یار یہ کیسے لوگ تھے، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر، یا اللہ پاک، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ، یعنی یوں مختلف الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ تذکرے کرنا چھوڑ دیے اور صبح شام ہم تو عجیب و غریب دھنوں میں لگے ہوئے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یاد نہیں رہ رہا، دعائیں سونے کی اٹھنے کی، اور پہلے کتنا اہتمام ہوتا تھا کہ جناب والا یہ ساری چیزیں کی جا رہی، اب وہ جب تک موبائل منہ پر نہیں گرتا تب تک آنکھ بند نہیں ہوتی، تو اس طرح کے زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ساری دعائیں زندگی سے مائنس ہوتی چلی جا رہی ہیں، وہ آداب مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت ساری اہم باتیں جو ہیں وہ زندگی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ان کے تذکرے ہمارے سامنے بار بار ہوتے رہیں گے، بار بار یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی، تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو درست پیغام ہے نا، اور ایک امت جس تسلسل کے ساتھ بندھی ہوئی ہے،
ہماری نسلیں بھی اس کے ساتھ جڑنے والی ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگلا جو عنوان مدنی چینل کے ناظرین ہم سلسلے میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین۔ ہم نے ابتدا کی تھی ایک جملے سے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنی تعریف یا اپنی فضیلت کو بیان کرتے تو ایک لفظ ارشاد ہوتا انا، میں یوں ہوں۔ ایسے ہی ایک لفظ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی لفظ اپنی تعریف میں استعمال فرمایا، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی یاد ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ آقا دو عالم، اچھا ایک حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسماء مبارکہ کو ذکر فرمایا، تو اس میں بھی انا کہہ کر ذکر فرمایا، انا العاقب، انا الماحی، اور اس طرح کے مختلف الفاظ بیان فرمائے۔ تو یہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا الگ ہی امتیاز ہے۔ میں چاہوں گا کہ طارق بھائی سے اس پر میں گفتگو لوں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا ابن الذبیحین، یہ تو ذبیحہ کیا واقعہ ہے، کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کچھ بتائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا ابن الذبیحین، ایک تو بہت ہی مشہور واقعہ جس کی طرف اگر کہیں کہ ایک نشاندہی بھی کی، واقعے کا ذکر بھی ہوا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل سے ہے، تو ایک آقا کریم کا اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف تھا، اور دوسرا جو ذبیح اللہ فرمایا کہ ذبیحین جو فرمایا، اس میں جو اشارہ تھا، اس سے پہلے میں ایک واقعہ ہے اس کو انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، پھر اس میں جو یہ آئے گی گفتگو۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں۔ ایک مرتبہ حتیم پاک میں آپ آرام فرماتے، خواب میں انہیں حکم ہوا کہ زمزم کا کنواں کھودیے، احفر زمزم، کہ زمزم کا کنواں جس کے کچھ نشانات مٹ چکے تھے اسے دوبارہ کھودا جائے، اور ساتھ ہی اس کی نشاندہی بھی کر دی جائے گی انہیں کہ اس مقام پر یہ کنواں ہے، اس مقام سے اسے کھولا جائے۔ تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے، حضرت حارث، بیٹا ایک ہی تھا حارث، اور آپ اسے ساتھ لے کر آپ نے کھدائی شروع کی۔ کسی نے اس نیک کام میں آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہ دیا، بلکہ بعض بے وقوفوں نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس کام کے کرنے پر اذیت بھی پہنچائی۔ تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ نے ایک منت مانی کہ اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کرے، اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کرے۔ اب یہ منت کون مان رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ منت مانی کہ اللہ پاک مجھے 10 بیٹے عطا کرے جو میری جو ہے معاونت کریں، میرے معاون ہوں، تو میں ان میں سے ایک کو بطور شکر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا، میں شکرانے کے ذبح کروں گا۔ یہ ایک انہوں نے اس وقت منت مانی۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی پیشانی میں روشن تھا، اس کی برکت سے آپ رضی اللہ عنہ کو ایسی منت ماننے کا الہام ہوا، یعنی جو آپ کے یہ الفاظ تھے، جو آپ نے یہ منت مانی، یہ بھی سبب تھا اس نور مصطفیٰ کا کہ جو آپ کی پیشانی میں تھا۔ تو فرمایا کہ اس نور مصطفیٰ کے صدقے آپ کو یہ منت ماننے کا الہام ہوا اور آپ نے یہ منت مانی۔ پھر اس واقعے کو جب 30 سال گزر چکے، یہ منت مانی کہ 10 بیٹے ہوں، 30 سال اس واقعے کو گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے دوبارہ خواب دیکھا۔ اب کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلب، بیٹا قربان کر کے اپنی منت کو پورا کیجیے۔ اللہ اکبر، یاد دلائی جا رہی ہے، قربان کر کے اپنی اس منت کو، عرصہ گزر چکا تھا، منت مانی تھی، اولاد ہوتی چلی گئی، بیٹوں کی کثرت ہوئی، آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور معاملے کی خبر دی کہ اس طرح ہے اور اس طرح میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹوں نے یہ جواب دیا کہ آپ ہم میں سے جس کا چاہیں انتخاب کریں، ہم سب جو ہے آپ کے اس خواب کو، اس بات کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ والد مصطفیٰ جو کہ سب سے پہلے انہوں نے اطاعت کی اور خود کو قربانی کے لیے پیش کیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے سب کے ناموں کو لکھ کر کعبہ شریف کے خادم کو دے کر اسے قرآ ڈالنے کا فرمایا۔ اب یہ چونکہ 10 بیٹے ہیں، سب نے ہی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے حضور علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ نے سب سے پہلے اپنا نام پیش کیا۔ تو بہرحال ان سب کے ناموں کو لکھ کر جو ہے قرعے کے طور پر ڈالا گیا کہ چلے جس کا نام نکلا اس کی قربانی
پیش کی جائے گی۔ تو والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ سب بھائیوں میں چھوٹے تھے اور لاڈلے بھی تھے، حضرت عبداللہ کو بہت زیادہ پیارے بھی تھے۔ قرآن میں اتفاقاً نام جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکلا کہ قربانی میں جس سے پیش کیا جائے وہ نام میں قرآن دازی میں ان کا نام نکل آیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے اپنے رب سے وعدہ جو کیا تھا نبھانے کے لیے یہ پرجوش تھے، محبت الہی سے سرشار ہو کر ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ کا بازو اور دوسرے میں چھری پکڑے اور اپنی منت کو پوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس ارادے سے کہ میری جو منت مانی ہے میں اسے پورا کروں گا۔ تو بیٹا اور وہ بھی جو سب سے لاڈلا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دینا، یہ دل کا گوارا کرنا بڑا ایک مشکل امر ہے گا، معاملہ ہے گا، مگر قربان جائیے اس خاندان کی نرالی ہی شان، یہ وہی انداز تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو گویا کہ ذبح کے لیے لے کے چلے، تو کچھ کیفیات اگر دیکھا جائے تو اسی انداز کی۔ تو یہ خاندان کی شان رہی کہ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے اسی ریگستان میں محبت الہی سے سرشار ہو کر اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری اپنی طرف سے تو قربان کر دیا اور محبت الہی کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر دنیا جہان کو حیرت میں ڈال دیا۔ آج ان کے شہزادے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ اسی حکایت کو گویا کہ دہرانے کے لیے تیار ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اسی طرح یہ لیے جا رہے ہیں۔ تو ادھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھیے کہ محبت حق سے یہ معمور سینہ، نہ یہ جھکے، نہ خوف آیا، نہ ہی ان کی پیشانی میں کوئی مطلب اس طرح کی کیفیت رہی کہ یہ اس عمل سے پیچھے ہو رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ تیار رہے اور اپنے دادا حضرت اسماعیل کی اسی سنت کو نبھانے کے لیے، حضرت ابراہیم کی سنت کو نبھا رہے ہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسماعیل کی سنت کو نبھانے کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بالکل سرشار ہیں، تیار ہیں اور بالکل ریڈی ہیں گے۔ قریب تھا کہ حضرت عبد المطلب اپنے اس لاڈلے شہزادے کے گلے پر چھری چلا کر اپنی منت کو پوری کرتے اور زمین و آسمان کو گویا کہ ایک سکتے میں ڈال دیتے، جیسے کہ سرداران قریش جو ہے یہ بیچ میں آ گئے اور بڑی عاجزی سے ارگزار ہوئے، کہنے لگے کہ سردار عبد المطلب کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ آج آپ نے بیٹا قربان کر دیا تو کل سب آپ کی پیروی کریں گے اور یہی طریقہ چل پڑے گا اور سب اسی انداز میں قربانیاں دیں گے اور یہ طریقہ رائج ہو جائے گا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے جوش والے لہجے میں فرمایا کہ اللہ پاک جیسی کسی کی حمد نہیں، اس کی قسم میں اپنے رب کریم سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گا۔ وہ میرا مولا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس کے لیے منت مانی ہے تو میں اس کا خلاف پسند نہیں کرتا۔ سرداران قریش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے درمیان کافی اس پر گفتگو ہوتی رہی اور بالآخر عرب کی ایک خاتون تھی، انہوں نے ایک فیصلہ ان سے کرانا طے ہوا اور یہ اس وقت خیبر میں تھیں۔ جب پورا واقعہ انہوں نے سنا، ایک دن کی مہلت مانگی اور پھر اگلے روز آ کر کہا کہ تمہارے ہاں دیت یعنی جو جان کا فدیہ ہوتا ہے وہ کتنا ہے؟ بتایا جسے کہا جاتا، ہاں، کہا کہ وہ 10 اونٹ ہیں گے۔ بولی مکے لوٹ جاؤ اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالو، اگر حضرت عبداللہ کا نام نکلے تو مزید پھر دوبارہ قرعہ ڈالو، اونٹ کی تعداد بڑھاؤ، یہاں تک کہ تعداد بڑھاتے رہو اور حضرت عبداللہ کے فدیے میں اتنے اونٹ کی قربانی دو کہ اونٹوں کا قرعہ نکل آئے۔ تو یہ اسی طرح کیا، یہ واپس آئے، قرعہ ڈالا پہلی مرتبہ، پھر حضرت عبداللہ کا نام، یوں کرتے کرتے جب اونٹوں کی تعداد 100 کو پہنچتی ہے تو اونٹوں کا نام کا قرعہ نکل آیا اور پھر اب جو ہے قریش بولے بس اے عبد المطلب آپ کا رب 100 اونٹوں پر راضی ہے گا۔ فرمایا کہ مجھے بھی اطمینان، حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ مجھے اطمینان نہیں، اللہ پاک کی قسم میں 3 مرتبہ قرعہ ڈالوں گا۔ پھر مزید 3 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی اور تینوں بار جو ہے اب اونٹوں کا نام نکلا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یوں مطمئن ہوئے اور حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ آپ نے راہ خدا میں قربان کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 ذبیحین کا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کہ جن کے ذبح کے فدیے میں، جن کے فدیے میں اللہ پاک نے جنت سے مینڈا بھیجا، اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں کہ ان کے فدیے میں 100 اونٹ جو ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے پیش کیے۔ نبی پاک علیہ السلام ان واقعات کو بیان بھی فرما رہے ہیں اور تاریخ یاد رکھنے والوں کی آپ بات دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیوں ارشاد فرمایا تھا نا ابن الذبیحین؟ کسی نے آ کر حضور کو پکارا تھا اس نام سے، تو آقا جی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی پاک علیہ السلام سے کہا تھا ابن الزبیح ہے، آپ جو ہے وہ ذبیحین، 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، ابن الذبیحین ہے. تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو اگلی بات تھی وہ ارشاد فرمائی تھی. یہاں خالد بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا ایک احسان جو حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہے، خون انسان کی جو ویلیو بڑھائی ہے. یہ پہلے دیت جو تھی وہ 10 اونٹ ہوا کرتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والد گرامی نے آپ یعنی وہ جو نبی پاک علیہ السلام کا نور آپ کی پیشانی میں جل وگر تھا. اصل تو ساری بہار اور سارے کا سارا نور جو ہے وہ اسی نور کے طفیل ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے تھے. تو اب یہی جو 100 اونٹ تھی وہ اسلام کے اندر 100 اونٹ مسلمان کی جو ہے وہ ایک شخص کی دیت قرار پائی. گویا وہ جو انسان کا خون جو یوں کہہ لیں سستا تھا، ہلکا تھا، اور جس کے بدلے میں 10 اونٹ دیے جایا کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے خون کی حرمت میں اضافہ فرما دیا کہ اب جو ہے وہ خون بہا 10 اونٹ نہیں بلکہ 100 اونٹ مقرر کیا گیا اسلام کے اندر بھی. تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ ابتدائی برکات ہیں جو کسی ایک انسان نہیں، پورے کے پورے انسانوں پر الحمدللہ رب العالمین وہ یوں سایہ فگن ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے انہیں یہ عظمت اور یہ رفعت عطا کی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تو نام بھی وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ناموں میں سے ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ناموں میں عبداللہ اور عبد الرحمن وہ نام ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہیں. اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے والد گرامی کو نام بھی وہ عطا فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے. وہ کہا نا کہ آیا ہے نام سے ایک صاحب خرد پڑھ لے، خدا کے عبد ہیں عابد ہیں پیارے عبداللہ. نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی جو ہیں یہ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ توحید کے کیسے زبردست علمبردار رہے. بالکل. اور اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، انہیں وہ عظمتیں وہ رفعتیں عطا کی ہیں کہ ابتدا ہی سے لوگوں کی زبانوں پر تھا، کہتے تھے کہ عبداللہ تو وہ نور ہے جو قریش کے اندر جگمگا رہے ہیں. اللہ تبارک تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی. اور پھر یہ بات بھی لوگوں میں جو اہل کتاب تھے پہلے والے جو پڑھا کرتے تھے وہ یہ جانتے تھے، بلکہ جس دن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے نا تو جو اہل کتاب تھے انہیں پتہ چل گیا تھا. وہ جو نشانیاں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی نا، انہوں نے کہا کہ آخری نبی کی نشانیاں تو بیان ہوئی ہیں جی، آخری نبی کے والد کی نشانیاں بھی پچھلی کتابوں میں بیان. بالکل. وہ اہل شام تھے، ان کے ہاں یہ بات معروف تھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نا کرتا ہے جس کے اندر جبہ مبارک ہے جس میں آپ کو شہید کیا گیا تھا. وہ جو کافر تھے جنہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا تھا، تو ان کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ جس دن یہ اس جبے پر لگا ہوا خون جس دن تازہ ہو جائے گا، جس دن یہ اس کے دھبے جو ہے نا وہ تازہ خون میں تبدیل ہو جائیں گے، اس دن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا میں پیدا ہوں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ادھر ولادت ہوئی ہے اور ادھر جو ہے نا وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ خون کے دھبے جو تھے نا وہ تر و تازہ خون کے اندر تبدیل ہو چکے تھے. تو اب یہ بات انہیں پتہ چل گئی. اب معلوم یہ ہوا کہ بھئی ولادت کہاں ہوئی ہے کیسے. تو وہ جن کے دلوں میں اس وجہ سے بغض پیدا ہو گیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے بنی اسماعیل کے اندر جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی پیدا ہوئے ہیں، یہ تو بنی اسماعیل کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ہونا چاہیے تھا معاملہ. تو نبوت وہاں سے ادھر رخصت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں بغض و عناد پیدا ہوا. اب انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات پر کہ بھئی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو لہٰذا انہیں جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. تو مختلف طرح کے جو ہے نا منصوبے بناتے رہتے تھے
اس طرح. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا اور انہی کی پیشانی میں وہ نور تھا، بلکہ وہ حسن و جمال تھا. آپ کو بطحا کا یوسف کہا جایا کرتا. اللہ اللہ. سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اللہ تبارک تعالی اور اتنے غیر معمولی اور یوں کہہ لیں ان کی جو اعانت تھی اللہ تبارک تعالی کی جانب سے، یہ کسی سوکھے ہوئے میدان کے اندر چلے جایا کرتے تھے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جایا کرتا تھا. درخت کے نیچے بیٹھتے تھے تو اس کی شاخیں جھک کر گویا انہیں سلامی پیش کیا کرتے. اور یوں جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی پروان چڑھ رہے تھے تو جو یہودی تھے 70 افراد تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو انہیں نا قتل کر کے چھوڑیں گے اور اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک ہم جو ہے وہ انہیں قتل نہیں کر لیتے. منصوبے بنائے انہوں نے، اپنی تلواریں وہ جو تھی زہر آلود کی، دن کے اندر جو ہے نا وہ چھپ کے بیٹھ جاتے اور رات کو سفر کرتے، پتہ ہی نہ چلے کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں. اتفاق ایسا اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے نیک بندوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اور بعض اوقات ایسے عجیب و غریب واقعات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی عظمت و رفت دنیا کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کتنا کریم، کتنا قادر ہے کہ جس سال فرعون نے بچوں کو ذبح کروانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. کیا بات ہے، کر کے دکھائے کوئی. حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ کرنے والا ہے. تو ایسے ہی اتفاق ایسا وہ ادھر سے یہ پلان بنا کے نکلے ہیں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کا عالم ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے جنگل میں چلے گئے اور تنہا چلے گئے. اب وہ لوگ جو دن میں چھپ کر جو ہے نا وہ اس تلاش میں تھے موقع ملے تو ہم انہیں شہید کر دیں، انہوں نے دیکھا ان کا موقع اچھا ہے، حضرت عبداللہ تنہا ہے. اچھا ادھر آپ دیکھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہے حضرت وہب، تو یہ ادھر جو ہے نا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، تو یہ بھی اتفاق سے اس جنگل میں پہنچ گئے. ایک جگہ یہ بھی شکار کی غرض سے گئے تھے، تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں ہے. ظاہری کوئی مطلب ان کے ساتھ کوئی تعلق رشتہ داری یوں نہیں تھا، لیکن قبیلے سے چونکہ قریش سے تعلق تھا ان کا بھی، تو دیکھا کہ وہ جو 70 افراد تھے انہوں نے حملہ کرنا چاہا نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی پر حضرت عبداللہ پر. تو حضرت وہب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک ایسی مخلوق اتری جو انسانوں جیسے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں حفاظت فرمائی. فرماتے میں تو ابھی دیکھ ہی رہا تھا، اس انتظار میں تھا کہ میں مدد کے لیے جاؤں، اس نوجوان کے در پہ ہوئے ہیں یہ لوگ. فرماتے میں وہاں پہنچتا اس سے پہلے ہی وہ جو مخلوق اتری تھی اس نے انہیں نیست و نابود کر قتل کر دیا، سب کے سب جو لوگ تھے انہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یوں حفاظت فرمائی. تو نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی وہ کریم نے بڑی عظمت و رفت سے نوازا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. رب العالمین جل وعلا نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمانا تھا. اب چاہے سارے ہی لوگ اکٹھے ہو کر جمع ہو جائیں کہ یہ نہ ہو، لیکن جو رب العالمین جل وعلا فیصلہ فرما چکا ہے وہ ہو کر رہنا ہے. اور پھر رب العالمین جل وعلا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے حفاظت بھی فرمائی. اور اس کے بعد ایک زبردست جو تسلسل ہے وہ یہ بھی ہے کہ حضرت وہاب نے تو کیونکہ یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، بالکل، اور ان کی جو شہزادی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، ان کی بھی نیک بختی کا ایک شہرہ تھا دنیا میں. تو اس وقت معاشرے میں ایک شہرہ تھا. تو پھر ہوا یہ کہ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی خاص آدمی ہے، ان کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کیا جانا چاہیے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آئے اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ پیش کیا. اور حضرت آمنہ کی پارسائی کیونکہ مشہور تھی، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فضل و کمالات جو تھے یہ اطراف کے لوگ دیکھ ہی رہے تھے. تو چاہتے تو بہت سے لوگ تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نیک سیرت جوان اس معاشرے میں جو کہ کم ہی تھے، اور حضرت عبداللہ جیسا تو پھر ان میں سے بھی کوئی نہیں تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ اس سے نسبت قائم ہو جائے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی پھر یوں نسبت جو ہے وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قائم ہوئی اور پھر ان کا نکاح ہوا اور پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت سارے واقعات ہیں، ایک تسلسل ہے واقعات کا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے عنوان میں سے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بھی سیرت کے واقعات ہیں۔ بندہ ان کو پڑھتا ہے تو حضور سے محبت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ دراصل کس کی حفاظت کی جا رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، علماء نے لکھا ہے اس بات کو، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بھی نور مصطفیٰ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے، اس کی وجہ بھی وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور جلوہ فرما ہے۔ تو ان سارے تسلسلات کو دیکھ کر انسان واقعی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ سرکار جیا سونا آیا ہے نہ آنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اس کے لیے اس میں اگر ایک کتاب پڑھی جائے آنا جانا نور کا، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا بھی اس میں بیان ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت غالباً ابو نور بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے، تو اس میں انہوں نے دونوں چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد، دنیا میں تشریف لانا، اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج، آسمانوں پر جانا۔ آنا جانا نور کا اس لفظ کو لیا ہے اور بڑا پیارا مضمون ہے، اور دونوں ہی زبردست کمالات آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان ہوئے۔ جس طرح میں روز بھی کہہ رہے تھے کہ میلاد نامے اگر پڑھے جائیں تو یہ صرف اردو لکھنے پڑھنے سننے سمجھنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مولود شریف یا مولد شریف جو ہے وہ مختلف علماء کی آپ کو عرب میں بھی ملے گی، عجم میں بھی مل رہی ہے۔ عجم میں اس کو میلاد نامہ کہہ رہے ہیں اردو بولنے والے، اور مولد الربیع، مولد العروس اور دیگر اس طرح کی جو کتابیں وہ علماء عرب نے بھی لکھی ہیں، گویا میلاد نامے تو اب تو اس عنوان پر جلدوں میں کتابیں موجود ہیں، جلدوں میں صرف ان کتابوں کے تعارف ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی خاص میلاد شریف پر لکھے گئے، یعنی 2-3 جلدوں کے اندر تو الحمدللہ میں دیکھ چکا ہوں جس میں صرف نام کتابوں کے صرف نام ہے، میلاد نامے، اور خاص وہ جس میں صرف حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے، کتابوں کے ابواب نہیں، صرف کتابیں، اور ساری کی ساری علماء عرب کی ہیں، اللہ عرب علماء کی اتنی کثرت کے ساتھ الحمدللہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر علماء نے لکھا ہے اور لکھتے چلے آ رہے ہیں، تسلسل ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ ہمارے زمانے میں ایک بزرگ تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے اور لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلاتے تھے، تو مجھے جو ہے وہ یہ بات، میں نے کہا کہ میں غریب آدمی یہ اہتمام نہیں کر سکتا، میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں کہ وہ تو غذائے جو کیا کہتے ہیں جسمانی، اس کے ذریعے لنگر کھلا کے گویا کہ وہ لوگوں کی ایک تربیت کا سامان کیا کرتے تھے، ان کی ایک پرورش ہوتی تھی، اضافہ ہوتا تھا۔ فرماتے میں نے کہا کہ میں روحانی دعوت جو ہے نا، روحانی غذا کا کوئی بندوبست کروں لوگوں کے لیے۔ تو روحانی غذا کیا ہے؟ حضور کے میلاد پر کتاب لکھی انہوں نے پھر، اور روی کے نام سے، اور فرماتے ہیں کہ وہ جو لنگر تھا نا وہ تو ایک مخصوص وقت تک کے لیے تھا، بھائی لوگوں نے کھایا ختم۔ فرماتے ہیں میں ایسا لنگر جاری کر کے جا رہا ہوں کہ جو میرے زمانے میں اور بعد تک قائم و دائم رہے گا، اور لوگ آج تک وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی کے اس روحانی دسترخوان سے فیض پا رہے ہیں، سبحان اور قیامت تک پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، ہزاروں میلاد نامے لکھے گئے اور باقاعدہ ان کی انڈیکس تک مرتب ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں سارے میں اب جس کو بیچارے کو نہیں مل رہا کہ کس نے منایا، کب منایا، تو پڑھ لے پھر۔ اصل میں دیکھیں ایک چیز نا سعادت ہے، ہم یہ ساری باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ سعادت ہونی چاہیے رب کریم سے۔ دل والی بات آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیسے کیسے جنٹل مین، کیسے کیسے راکٹ سائنس کو عبور کرنے والے لوگ ہیں، یعنی دنیاوی طور پہ اگر انہیں دیکھیں تو وہ بہت پڑھے لکھے، بہت نامی گرامی، بہت مشہور، بڑے سٹیٹس والے، اور یوں سمجھ لیجئے بڑے ریشنل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ، لیکن جب ان کو اس معاملے میں دیکھیں تو وہ منہ کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ، منہ کے بل کیوں گرے ہوئے ہیں؟
کوئی مٹی کے تودے کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی کسی کی پرستش کر رہا ہے، کوئی کسی کو معبود سمجھ رہا ہے. جو در مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوگا وہ پھر یوں ہی ٹھوکرے کھائے گا. وہ آیت مبارکہ جو ہے نا والذی ارسلہ، کہ وہی ہے جس نے بھیجا. تو اس کی تفسیر میں ایک نقطہ یہ بیان کیا علماء نے کہ یہاں جو ہوا فرمایا گیا، ضمیر لائی گئی نا. قرآن کریم میں تو کوئی کام ایسا وہی نہیں ہے، کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا آئے نہیں ہے. تو هو الذی فرمایا وہی ہے جس نے بھیجا. تو علماء نے فرمایا کہ وہی کیوں کہا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات آ جاتا، اللہ الذی ہو جاتا، یا کوئی صفاتی نام آ جاتا تاکہ پتہ تو چلتا بھی کس نے بھیجا. صرف ضمیر بیان کر دی تو اب اس ضمیر کا مرجع ہے کون؟ تو کس نے بھیجا یہ کیسے پتا چلے؟ تو علماء نے بیان فرمایا کہ مفسرین نے کہ یہ جو اس میں ہوا ضمیر لائی گئی نا، اور اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات و صفات نہیں لایا گیا، تو یہ اس لیے تاکہ ہوا کو تلاشنے میں تم عقل کے بتوں پہ وہ نہ کرو، عقل کے اوپر اور شعور کے اوپر، اپنے حواس کے اوپر پختہ یقین نہ کر لو. بے شک عقل و حواس جو ہیں، شعور جو ہے، یہ تمہیں اللہ کی وحدانیت تک لے کے جا سکتا ہے، لیکن ٹھوکر بھی کھا سکتا ہے، امکان موجود ہے. تو هو الذی کا جو مرجع پوچھنا ہے نا، تو پھر اسی سے پوچھو جو آیا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے پوچھو کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے. تو پھر حضور بتائیں گے مجھے کس نے بھیجا ہے، اور حضور نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے. تو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہیں، ان کا بھی مقام و لیول ہوتا ہے. لیکن بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کو دیکھ لیں. ابھی جو ہم میلاد ناموں کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے میلاد نامے لکھے گئے، کتب سیرت کو جمع کریں تو ہزاروں نہیں شاید لاکھوں کی تعداد بن جائے بلا مبالغہ. یعنی میرا خیال ہے اس وقت تو دنیا میں کوئی ایسا عالم بھی موجود نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے مجھے یہ پتا ہے کہ دنیا میں کتنی کتب سیرت لکھی گئی. یہ دعویٰ کرنا بھی ایک بہت بڑا دعویٰ ہوگا کہ اسے یہ پتا ہو کہ 1400 سال میں پچھلے کتنی کتب سیرت آئی ہیں. بعض لوگوں کے دعوے ہیں اور ان کے دعوے پھر اس طرح کے ان سے کوئی دلیل بھی نہیں مانگتا. وہ دعوے وہی ہیں کہ جب وہ بعض مرد ہوتے ہیں نا، وہ گھر کی پکی ہوئی روٹی پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو جس دن گھر والوں نے کہہ دیا نا آپ بنا لیں گول روٹی، آ جاؤ ذرا میدان میں، تو لگ پتہ جائے گا. تو اس طریقے کے دعوے صرف زبانی کلامی ہوتے ہیں. نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جس شاخ میں جتنا پھل ہوتا ہے نا، وہ اتنی ہی جھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ دیکھیں علماء ربانیین کی ایک صفت یہ ملے گی کہ وہ بھڑکے نہیں مارتے، وہ دعوے نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں جتنے بھی علماء ربانیین کو دیکھیں گے، اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے، وہ جھکے ہوئے ملیں گے. حضور غوث الاعظم سے شیطان نے کہا تھا نا تم اپنے علم و فضل سے بچ گئے. حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ عالم ربانی تھے نا، تم اپنے علم سے بچ گئے. تو حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ میں اپنے رب کے فضل سے بچاؤں. تو علم اپنی جگہ ہے، پڑھنا پڑھانا اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ مولا کریم ہمیں سعید رکھ، ہمیں سعادت مند رکھ. ورنہ تمام تر عقل اور تمام تر علم کے باوجود گمراہی اور جہنم میں جا پڑنے والے کاموں میں لگ جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے. ہمارے آمنے سامنے کی باتیں ہیں، یہ کوئی پوشیدہ نہیں ہوتی. اور اس کا آسان حل یہ ہے، جو کامیاب ہو گیا ہو نا اس کے دامن کو پکڑ لو. سبحان اللہ. بھائی اگر مجھے سائنسدان بننا ہے تو میں کسی کامیاب سائنسدان کو فالو کروں گا. اگر مجھے کوئی کھلاڑی ولاڑی بننا ہے تو میں اس کو فالو کروں گا. XYZ دنیا کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں آپ، تو جو اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں، جنہوں نے اس فیلڈ میں کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہوئی ہے، آپ ان کو پکڑو گے نا. تو اگر ہم اخروی معاملات میں دیکھیں، اللہ رسول کے معاملات میں دیکھیں، تو پھر ہم دیکھیں کامیاب کون ہے. باتیں ساری اپنی جگہ، لیکن اللہ رسول کی بات آتی ہے نا تو ہمیں سمجھ میں وہی آتا ہے جو درویشی کی زندگی گزارا. باقی ساری باتیں اپنی جگہ. جب اللہ رسول کی باتیں آتی ہیں نا تو جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. نماز نہیں پڑھتا کیا اللہ والا ہوگا؟ یہ کون کہہ رہا ہوتا ہے جو خود نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کو اتنا سینس تو ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ کیا اللہ والا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو اللہ والے وہی ہیں جو عام مسلمانوں میں اللہ والے کہلاتے ہیں. عام میری اکثریت میں جو اللہ والے کہلاتے ہیں، ان کے دامن کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ عافیت کا، سلامتی کا، سعادت مندی کا رستہ کھلا رہے گا. اسی لیے یہ جو سلاسل ہے نا، روحانی سلاسل، بیعت کے سلاسل جو ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ سلسلۃ الذہب ہے نا، یعنی ایک سنہری زنجیر ہے. یہ چین تو ڈالنی ہے لیکن یار لوہے کی زنجیر تو نہ ڈالو نا، زنگ لگے گا، جسم بھی خراب ہوگا. ڈالو سونے کی
सिलसिलत ज़हब है ये ऐसी जंजीर है जो हमें सोने के पहाड़ों से जोड़ देती है। वाह वाह, क्या बात है जी। अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। अल्लाह तक पहुंचना है तो अल्लाह वालों के ज़रिए से पहुंचा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मोहब्बत भी अता करे, अपनी मार्फत भी अता करे। ज़िंदगी का मकसद तो रब्बुल आलमीन जल्ल वाला की मार्फत ही हासिल करना है। अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी भी इसलिए है कि ये लोगों को सिखाएं कि मार्फत रब कैसे हासिल की जाती है। जब बंदा मिलाद मना रहा है और उस नबी के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान हो रहे हैं जिसका कलमा इसने पढ़ा हुआ है, जब उनकी खुसूसियात को, उनके कमालात को, उनके मौजज़ात को बंदा सुनता है, दिल उनकी तरफ और माइल होता है। दिल ये जानता है कि इन जैसा कोई नहीं है, इन जैसा सच्चा, इन जैसा सुच्चा, इन जैसा सुथरा, इन जैसा आला किरदार वाला। फिर इनकी इत्तिबा की तरफ बंदा आता है, फिर इनकी पैरवी की तरफ आता है, फिर इनकी बताई हुई बातें अच्छी लगती हैं, फिर इनकी दिखाए हुए रास्ते अच्छे लगते हैं। नतीजतन इनको फॉलो करते हुए बंदा जहाँ पहुँचता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की मार्फत की मंजिल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये अता भी फरमाए और सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रुतबों के खुतबे पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुछ कॉल्स ले लेते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, तो ना सुना दे। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया। क्या बात है जी, माशाअल्लाह, बड़े जबरदस्त कलाम की फरमाइश की आपने। मजीद अरशाद अली बुटा बोल रहा हूँ वजीराबाद से, करमाबाद से। नूर वाला आया है, नूर देकर आया है, ये नाज़रा सुना दे। अल्लाह आपको सेहत देता दिला दे। आमीन आमीन। कलाम की फरमाइश है, नूर से अपने सरवर आलम दुनिया जगमगाने आए। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, स्टूडियो कलाम कोई सुना दें। सत्तर भाई प्लीज़ वेलकम मुस्तफ़ा, ये कलाम सुना दें। ठीक है जी। इस कलाम की मुतअद्दिद फरमाइश है भाई, वेलकम मुस्तफ़ा, और बड़ा ज़बरदस्त आपने पढ़ा। एक और भी फरमाइश है और वो ये है, चेन्नई से मैसेज है, उमर अत्तारी है ये। इनका कहना यह है कि अदनान चिश्ती भाई से भी कलाम की अर्ज़। वो माशाअल्लाह सत्तर भाई हैं जी, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने बरकतें। सत्तर भाई अपने अंदाज में कलाम सुनाएंगे और इंशाअल्लाह अदनान भाई जो है वो अपने अंदाज में कलाम सुना ही रहे हैं। हाँ जी, इंशाअल्लाह ऐसे ही सुनाते। ठीक है जी। अच्छा जी, चीचा वतनी से मैसेज है, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और रबीउल अव्वल का कोई कलाम सुना दें। बिल्कुल इंशाअल्लाह ज़रूर सुनाएंगे। अच्छा जी, वो सुए लाला ज़ार फिरते हैं, इस कलाम की फरमाइश है। वेलकम मुस्तफ़ा, इसकी एक और फरमाइश है माशाअल्लाह। एक ख़त्म रसूल मक्की मदनी, इस कलाम की फरमाइश है और अल्लाह पाक आपको मीठा मदीना दिखाए, दुआ भी दी है। ये कौन है जी? ये मोहम्मद हंजला है फ्रॉम कादिराबाद। सुभान अल्लाह। इमदाद बरोही हैं लाड़काना से और इनका कहना यह है, अमल का हो जज्बा अता या इलाही। अच्छा जी, कलाम सुनवा दें। आ मेरा ढोला, क्या बात है जी। अशफाक भाई का कलाम सुनना है और ख़त्म नबूवत के हवाले से गुफ्तगू हुई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम बरकत दे। और हसन साहब और महमूद भाई के जो न्यू कलाम है वो भी सुनने हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। और सवाल ये है कि रोज़ाना न्यू बयान की तैयारी कैसे कर लेते हैं? बाकी तमाम से भी यही सवाल है। ये हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा विहाड़ी से। इसके पीछे भी एक दास्तान है और वो वक्तन फ़वक्तन बयान होती रहती है। अदनान भाई के करीब है जी, अदनान भाई के करीब बिहाड़ी। चलें फिर आप जवाब दें, कैसे कर लेते हैं रोजाना तैयारी? करीब है ना आपके? जी मैं खुद अपना बिहाड़ी है, अपना बिहाड़ी नहीं, आपके दिल के करीब है ना। असल में खालिद भाई देखें, असल चीज़ है एहसास जिम्मेदारी। अगर वो आ जाए ना तो फिर बंदा नींद को पसो पेश करता है, पीछे रखता है और अपने काम को पूरा करता है। सुभान अल्लाह। जब और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अमीर अहले सुन्नत ने और निगरान शूरा ने जो मुबल्लिगीन की तरबियत फरमाई है, और ख़ास तौर पर ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका के अय्याम है, मिलादुन नबी के, इसके अंदर ज़िम्मेदारी यूँ बढ़ जाती है कि रोज़ाना नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर एक नए उन्वान पर करना है। और ये सादत मंदी की बात है। वो जो लज्जत और चाशनी की बात आपने जिक्र फरमाई है, वो बंदा जैसे सुनने वालों को महसूस हो रही होती है ना, ऐसे पढ़ने वाले को भी, हम भी उसी लज्जत के जो है ना वो तलबगार हैं और उसी के लिए बंदा जो है ना वो मुख्तलिफ किताबें देखता है, तैयारी करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वालिदैन मुस्तफ़ा पहले बहुत मरतबा जो है वो सिलसिले किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात में देर तक जो है वो मुख्तलिफ किताबें देखता रहा।
کہ پرانی تو ہوتی ہی رہتی ہیں، کچھ نیا جو میرے لیے بھی نیا ہو اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی نیا ہو، تو اس کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ کی رہنمائی فرما دیتا ہے، پھر آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ امیر اہل سنت کی تربیت ہے الحمدللہ، کہ احساس ذمہ داری یا اس طرح کا کچھ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا اثر ہے۔ کیا بات ہے جی، اللہ کریم دیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے، سننے سنانے والوں کو بھی سلامت رکھے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا کانٹینٹ ناظرین تک پہنچایا جائے، اور الحمدللہ اس کے لیے مدنی چینل میں ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہے جو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسکرپٹ وہ لکھ کر بھی دیتے ہیں، یعنی اسکرپٹ وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ، یہ گفتگو جو ہے آج کے موضوع میں شامل کی جا سکتی ہے۔ پھر مبلغین کا بھی ماشاءاللہ اپنا ذوق شوق ہوتا ہے کہ جو آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا ہے، کچھ انسان کا اپنا ذاتی مطالعہ بھی ہوتا ہے، تو انسان اسے بھی پھر ریکال کر کے آ جاتا ہے، اور الحمدللہ یوں سلسلہ اب تک پیش کیے جاتے ہیں۔ کیسے کیا تیار ہوتا ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ زندگی نے مہلت دی تو تفصیلی گفتگو بھی ہوگی۔ مزید کال دے دیجیے۔ نعت خان سلیم بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سناتے ہیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے۔ مزید خالد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک منتقل ہوتے ہوتے کس طرح دنیا میں تشریف لائے، تو اس کی تھوڑی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ سبحان اللہ، اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں لیکن فرمائشوں کے بعد۔ مزید محمد بشیر اتاری، جامع مسجد بلال، محلہ مغربی، یوسی ضلع والی میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ نعت خوان سلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں، پکارو یا رسول اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ ستار بھائی موجود ہیں، اب ان کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ جی جناب، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ختم رسل فرما گئے ہادی لا نبی بعدی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کوئی نہیں کوئی نہیں، اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، ہے نور مجسم تجھ جیسا، ہے نور مجسم تجھ جیسا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اوصاف تو سب نے پائے پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہے پر حسن تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آئے گے نبی لاکھوں لیکن سرکار سا کوئی گھبرایا، آئے گے نبی لاکھوں لیکن سرکار سا کوئی گھبرایا، خود اپنے حبیب کی آمد کے ہے جشن منائے اللہ نے، ہاں سر میں تم سا کوئی نہیں، نبی تو صاحب سبھی کے اعلیٰ ہے، رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صاحب سبھی کے
سب کے عظیم بالا مگر جو آخر ہاں ہاں آخر مگر جو آخر میں آمینہ کمال آیا کمال آیا آیا پر حسن تم سا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا بحمد اللہ عبد اللہ کا نور نظر آیا مبارک آمنہ کا نور دل لفتے جگر آیا ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا جانا کی آمد مرحبا ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے مچی ہے دھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ فقیروں سے کہوگا زیوا جو مانگیں گے پائیں گے ہاں فقیروں سے کہوگا زیوا جو مانگیں گے پائیں گے اے سلطان جہاں بے کس کا یا برانے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا بولو ویلکم او مصطفیٰ ویلکم او مصطفیٰ غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے سب نے دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا سب نے دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے میں ہم سب کے نصیبوں کو چمکائے۔ کہا گیا کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں مال و جان قربا، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، پھنسا ہے بحر علم میں بیڑا، پے خدا نا خدا سہارا، اکیلا سالک ہوا مخالف، ہموم دنیا ستا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور فرمائے، پریشانیاں دور کر دے، ہمارے بیماروں کو راحتیں سکون عطا فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرما کر ان کے تعزیت، ان کے تیمار داروں، ان کو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرمائے۔ یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات، میلاد کے مہینے کی برکات اس طرح بھی نصیب ہوتی ہیں۔ شفائیں مانگنے والے شفائیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اور عنایتوں کا رب العالمین کی یہ سلسلہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے جاری ہے، جاری تھا، جاری رہے گا۔ گفتگو کرتے ہوئے عدنان بھائی نے ایک جملہ کہا تھا، اس نور کے طفیل سب ہوا، تو وہ کلام مجھے یاد آیا تھا، ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل۔ وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، لیکن ابھی سلسلہ اختتام کی طرف ہے، لیکن عنوان بہت سارا باقی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی کچھ سنتے ہیں، اور دیکھیں طارق بھائی کیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ آپ کا جو تعلق تھا یہ قبیلہ قریش کا ایک شاخ تھی قبیلے کی، بنو زہرہ سے آپ کا تعلق تھا، اور حسب اور نسب اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس وقت کی تمام خواتین میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا افضل و اعلیٰ تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری حسن و جمال بھی عطا فرمایا تھا، اور ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ آپ کو اوصاف اور کردار اور باطنی کمالات سے بھی خوب نوازا تھا، اور نہایت ہی عقل مند اور دانا خاتون تھیں، اور اسی کے سبب آپ کو حکیمہ کہہ کر پکارا گیا کہ حکمت والی، دانائی والی، عقل والی، اور یہی آپ کے ایک نام کا سبب بھی تھا۔ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا، ان کا جو نام ہے آمنہ، اس نام کی کچھ وضاحت کرتے ہوئے، اس کی میننگ بتاتے ہوئے یا اس کے معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آمنہ کا معنی ہے ایمان والی بی بی، یا امان والی بی بی، یا امانت والی بی بی۔ ایمان والی، امان والی یا امانت والی، یہ تین اپنے توجیحات بیان مزید فرماتے ہیں کہ آمنہ جو ہے نا، اس میں 4 حروف ہیں، الف، میم، نون اور ہا۔ اچھا، ان چاروں سے جو ایک بڑی پیاری بات جو آپ نے بیان کی، فرمایا کہ یہاں جو آمنہ میں لفظ الف ہے، اس سے اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو لاڈلے شہزادے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے، جبکہ نون سے مراد نور کی طرف، اور ہا سے مراد ہدایت کی جانب، یعنی گویا کہ ان کے نام ہی سے اللہ رب العالمین کی ذات کی معرفت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور یہ نور اور ہدایت گویا کہ نصیب ہو رہی ہے، ان کے نام سے یہ میننگ بنتی ہے۔ اللہ پاک کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کی تربت انور پر، اور مدینہ منورہ کی جانب جب مکہ مکرمہ سے سفر ہو، جو قدیم راستہ کہلاتا ہے، مقام ابوا جہاں پر آپ کا مزار ہے، فیروز بھائی سے حاضری ہوئی ہے آپ کی بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر۔ عدنان بھائی جی سبحان اللہ رب العالمین، کچھ تذکرہ کریں نا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میں نے یہ سوال قصدن کیا، ایک موقع پر سفر مدینہ کے دوران جو ہے نا حاضری ہوئی تھی، اور خاص ایک جو کیفیت دیکھی نا، جو دیکھی میں بیان کروں، پھر عدنان بھائی سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا کیفیت رہی۔ ماہ رمضان کے آخر ایام تھے، شاید 28 رمضان تھی، مکہ مکرمہ سے ہم مدینہ منورہ کی جانب سفر پر تھے، اور ایک گاڑی تھی جس میں آنا تھا قافلے کے ساتھ،
تو اچھا اس وقت جب نکل رہے تھے معلوم نہیں تھا کہ کس روڈ سے جائے گا. دوران سفر کسی نے بتایا کہ یہ ڈرائیور ہے جس کو اس مقام کا پتہ ہے اور یہ ہمیں وہاں سے لے جائے گا اگر قافلے والے سب راضی. صد مرحبا, آئے اسی در کے لیے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے چلیں. تو بہرحال وہ کرتے کراتے اس مقام پر پہنچے. خالد بھائی واللہ قسم اٹھا کر میں یہ بات عرض کروں کہ جب مزار آمنہ رضی اللہ عنہ کے قرب میں پہنچا نا, جس مقام جو آپ کا مزار پر انوار ہے, ایسی خوشبو اور ایسی سمجھے کہ وہ کیفیت تھی کہ جو وہاں موجود تھے سب کی زبان پر یہی ایک ہی تکرار تھی کہ یار جو خوشبو اور جو کیفیت یہاں پر ہے نا, یہ جو ہے نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارہ کا صدقہ ہے گا. اللہ پاک نصیب کرے. یہ عدنان بھائی سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ سفر آپ کا بھی ہوا, حاضری ہوئی؟ یہاں میں پہلے ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ کوچے کوچے میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص, یوسفستان ہے ہر گوشہ کنعان عرب. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے منسوب چیزوں کی خوشبو ایسی بسی ہوئی ہیں. آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مکان علی شان تھا وہاں پہنچے تو وہاں بھی ایک ایسا ماحول ہے کہ بندہ ان فضاؤں میں خوشبو کو واقعتاً محسوس کرتا ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ذیشان تو کیا ہی بات ہے اس کی. خالد بھائی یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں اللہ کریم نے بڑی عظمت اور رفت سے نوازا ہے. اور ایک وجہ اور بھی ہے اس مقام کے خوشبوؤں والا ہونے کی کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کا پسینہ مبارک بھی خوشبوؤں میں بسا ہے, وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی بار اس مقام پر آئے ہیں. اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ وہ مقام ہے جہاں والدہ کی شفقتوں کو یاد کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہائے ہیں. تو یہ مقام اس لیے عظمت و رفت والا ہے اور خوشبوؤں والا ہے. ایک تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ہے, دوسرا خود حضور کا تشریف لانا, پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لانا, اس لیے بھی اس مقام کو بڑی عظمت و رفت حاصل. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد بالخصوص آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا آج تذکرہ ہوا, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ہوا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دکھاتے رہیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے حصہ پاتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام پڑھ. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, زینت عرش معلا صلاۃ و سلام, رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, ہو زباں پر پیارے آقا, ہو زباں پر پیارے آقا, الصلاۃ و سلام, و سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد میں, وہ سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا بھی کہے گا, الصلاۃ و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ